دعوت دیتا ہوں آپ کو کہ اٹھیے اور اس نسلی برتری کے خلاف، اس نسلی تفاخر کے خلاف، اس قومی تفاخر کے خلاف آج مجھے بھی اعلان بغاوت کرنا ہے، آج آپ کو بھی اعلان بغاوت کرنا ہے۔ اور جو مصطفیٰ کریم سے اپنی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جو مصطفیٰ کریم سے اپنے عشق کا دعویٰ کرتا ہے، یہ سب سے پہلے اس نام نہاد بڑی ذات والے کے اوپر یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ جا کے لوگوں کو یہ بتائے کہ ہم اولاد آدم ہیں، ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم ایک خدا کی توحید پہ یقین رکھتے ہیں، ہم ایک کتاب کو مانتے ہیں، اور ہم ایک ہی باپ کی جگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے بطور انسان ہمارے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی بڑی ذات نہیں ہے، کوئی چھوٹی ذات نہیں ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام، معزز محترم بھائیوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام بھائیوں اور بزرگوں کو رسالت مآب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو، اور اس کے بعد میں آپ تمام احباب کا، آپ تمام تشریف لانے والوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ برانچ ضلع خوشاب کے کارکنان اور مبلغین اور صدور حضرات کی دعوت پر آج بھی اس تقریب میں تشریف لائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت الحمدللہ پوری دنیا میں، پاکستان میں، بیرون ممالک حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ عالیہ سے چل کر یہ جماعت، یہ تحریک، یہ تنظیم کتاب و سنت کے عملی پیغام کو عامت الناس کی رہنمائی کے لیے لے کے آگے بڑھ رہی ہے، تاکہ اس تحریک کی تکمیل ہو سکے جس تحریک کی ابتدا رسالت مآب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور وہ تحریک جو اللہ کے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور مرسلین نے اس دنیا میں چلائی، اور دنیا کے مختلف خطوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دعوت کو عام کیا۔ اور اگر انبیاء کی اس تحریک کو
بالخصوص امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحریک کو ہم ایک لفظ میں سمجھنا چاہیں کہ حضور کی پوری تحریک کس بات پہ مبنی تھی، تمام انبیاء کا مقصد آخر تھا کیا، تو ایک لفظ میں اگر ہم اسے سمجھنا چاہیں تو اس کا انتہائی مختصر اور جامع ترین لفظ وہ نفاذ توحید بنتا ہے کہ تمام انبیاء کی اور بالخصوص امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تحریک وہ اس زمین کے اوپر، اس دنیا کے اوپر وہ عملی طور پر توحید کا نفاذ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی مخاطب ہوئے حضور سے کبھی یہ فرمایا کہ اے حبیب مکرم انہیں میری دعوت دیجیے، ادعو الی سبیل ربک، حضور کو بھیجا تو یہ کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وبشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ حضور کو اللہ کا داعی بنا کر بھیجا، اللہ کی دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، یہ حضور کی تحریک تھی۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تحریک یہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حوالے سے مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، قم، اٹھئے، فانذر، یہ لوگ شرک میں، جہالت میں، گمراہی میں، اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، انذر، انہیں جا کے ڈرائیے، انہیں اللہ کا راستہ دکھائیے، انہیں صراط مستقیم دکھائیے، اے حبیب مکرم جائیے، انہیں میری توحید کا پیغام دیجئے، انہیں میری توحید کا درس دیجئے، اور پھر فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی، اپنے رب کی عظمت، اپنے رب کی کبریائی ان کے سامنے بیان کیجئے، اور اپنے رب کی تکبیر کا اعلان کیجئے ان کے سامنے۔ اور آپ اگر انبیاء کرام کی تحریک کو دیکھیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کا اور جالوت کا آپس میں کیا تنازع تھا؟ وہ تنازع توحید تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس لیے نمرود نے آگ میں ڈلوا دیا؟ فقط اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بالادست ماننے سے انکار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو معبود، اس کو مسجود اور قابل عبادت ماننے سے انکار کرتے ہوئے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، کہ فقط اللہ کی ذات عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی مسجود نہیں، اللہ کی ذات ہے فقط۔ آپ فرعون اور حضرت موسیٰ کے مسئلے کو دیکھ لیجئے، فرعون اور حضرت موسیٰ کا مسئلہ بھی توحید پہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بطور خدا اور بطور معبود ماننے سے انکار کیا اور اللہ کی توحید کا علم بلند فرمایا، اور یہی کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے تیری خدائی جھوٹی ہے، تو مرتد ہے، تو مردود ہے، اور ہم تجھے قابل عبادت نہیں تسلیم کرتے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھیے کہ حضور کا ابو جہل کے ساتھ جو پہل مسئلہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ تو ہجرت کے بعد سلطنت کا مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ جب حضور نے جس دین کی ارتقاء فرمایا تھا 13 سال مکے کے اندر، مدینے میں آ کے حضور نے اس دین کو پریکٹس فرمانا شروع کیا، اور ابو جہل کو یہ تکلیف تھی، کفار کو، قریش کو یہ تکلیف تھی، لیکن یہ تو شروع ہوتی ہے 13 سال بعد۔ جو 13
وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں یہی فرماتے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ کو معبود نہیں مانو گے، اگر کعبے میں سجائے ان 360 جھوٹے خداؤں کے سامنے، ان بتوں کے سامنے اگر تم جھکتے رہو گے تو یاد رکھو آخرت میں بھی تمہارا انجام ذلت آمیز ہوگا، اس دنیا کے اندر بھی تمہارا انجام ذلت آمیز ہوگا۔ اس لیے ایک خدا کے اوپر یقین رکھ لو، یہ تمہاری اس دنیا کے اندر بھی کامیابی کا راز ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا راز ہے۔ اور یہی تکلیف تھی ابو جہل کو کہ حضور یہ دعوت کیوں پیش فرما رہے ہیں، حضور ان کے بتوں کو جھوٹا کیوں فرما رہے ہیں۔ یہاں سے حضور کا اور ابو جہل کا تنازع شروع ہوا۔ اس لیے ہم اس کی جو بنیاد ہے وہ اسی آیت کریمہ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہی ہے جو آسمانوں میں بھی معبود کی حیثیت وہی رکھتا ہے اور زمینوں میں بھی معبود کی حیثیت وہی رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ وہ بنیادی اور اساسی نظریہ ہے دین اسلام کا اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تحریک کا، اور یہی ہمارا وہ ترہ امتیاز ہے، اور یہی نظریہ توحید ہماری قومیت کی اساس ہے کہ ہر قومیت کی کوئی نہ کوئی اساس ہوتی ہے۔ مثلا آپ آج جا کر متحدہ ریاستہائے امریکہ کو دیکھیں، وہ امریکن نیشنلزم کے اوپر اکٹھے ہوئے۔ آپ یورپین یونین کو دیکھیے، یورپی یونین جو ہے وہ اپنی یورپی نیشنلزم کے اوپر اکٹھے ہوئے۔ آپ عرب لیگ کو جا کے دیکھیے، عرب اپنے عرب نیشنلزم کے اوپر اکٹھے ہوئے۔ جب مغرب میں، یورپ میں سلطنت عثمانیہ سے انتقام لینے کا سوچا، سلطنت عثمانیہ کو روند ڈالنے کا سوچا، اس وقت مصطفیٰ کمال اتاترک نے ترکی کو بچانے کے لیے اس نے ترک نیشنلزم کا نعرہ لگایا، اور ترک نیشنلزم کی بنیاد پہ اس نے وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ترکی کا دفاع کیا۔ آپ اسی طرح جو اور مختلف کونسلز بنی ہوئی ہے، دنیا کی مختلف یونینز بنی ہیں، انہیں آپ دیکھیے وہ اپنی مختلف یونینز کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس جو اساس ہے اکٹھے ہونے کی، مسلمانوں کے پاس جو اساسی نظریہ ہے اکٹھے ہونے کا، جس نظریے کے اوپر، جس بنا کے اوپر پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہ نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور آپ ہندوستان کے اندر دیکھیے کہ ہم جھگڑتے تھے، ہم لڑتے تھے، ہم ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے تھے، افغان اور پٹھان اور بلوچی یہ صدیوں کا تنازع تھا، سندھی اور پنجابی صدیوں کا تنازع تھا، اسی طرح دیگر جو لوکل قبائل تھے، جو لوکل اقوام تھے، وہ اسی طرح لڑتے جھگڑتے آ رہے تھے۔ لیکن پاکستان کی تشکیل کے وقت کس نعرے نے ان تمام متحارب اور متصادم اقوام کو اکٹھا کر دیا اور انہیں ایک لڑی کے اندر کرو کر ایک پاکستان بنا دیا؟ وہ ہمارے اکابر کا، ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا یہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا۔ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ بنیاد تھی ہماری اس نظریے کی، اور یہی اساس ہے ہماری، یہی پیغام توحید جو ہے یہ ہماری اساس ہے، اور اسی اساس کے اوپر ہماری ملت اکٹھی ہو سکتی ہے۔ ہم چاہے لوکل سطح پہ ہوں، ہم چاہے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں، ہم چاہے اپنی گلیوں محلوں میں نکلیں، ہم چاہے اپنے ملکی سطح پہ چلے جائیں، ہم چاہے قومی بین الاقوامی سطح پہ انٹرنیشنل سطح پہ چلے جائیں، ہمارا جو ترہ امتیاز ہے وہ نظریہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ ہماری ملت کا جو وقار ہے وہ لا الہ الا اللہ کی وجہ
سے ہے، اور رشتہ عشق شیرازہ افکار ماں، اور ہمارے تمام منتشر خیالات، ہمارے تمام جھگڑے، ہمارے تمام انتشارات اور پھیلاؤ اگر کسی جگہ پہ جا کے وہ مجتمع ہو جاتے ہیں، اگر کسی جگہ پہ جا کے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو وہ لا الہ الا اللہ کے اوپر جا کے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہماری یہ جتنی بھی قوت ہے ہمارے اتحاد کی، ہماری اس دنیا میں سربلندی کی، ہماری اس دنیا میں ترقی کی، وہ فقط اور فقط نعرہ اللہ اکبر سے ہے، وہ نعرہ تکبیر سے ہے، وہ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی سے ہے۔ اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ دین جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام سے ہوتا ہوا، ارتقا پکڑتا ہوا، ترقی پاتا ہوا، جب حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں پہنچا تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع جب ارشاد فرمایا تو اللہ کا یہ فرمان نازل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آج کے دن ہم نے اس دین کی تکمیل کر دی ہے کہ جو دین اتنا سفر طے کرتے ہوئے آیا تھا، اور اس دین کی جو قوت ہے، اس دین کی جو اساس ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان اسی تعلق کے اوپر ہے جس کو حضور نے نظریہ توحید کا نام دیا۔ جس طرح اقبال پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ دین ازو، حکمت ازو، آئین ازو، زور ازو، قوت ازو، تمکین ازو، کہ تمہارا دین لا الہ الا اللہ سے ہے، تمہارا آئین لا الہ الا اللہ سے ہے، تمہاری حکمت، تمہاری تدبیر، تمہارا تدبر، تمہارا وزڈم، تمہاری بصیرت، تمہاری بصارت، تمہارا ویژن، تمہاری جہاں بینی، تمہاری جہاں بانی، تمہاری جہانگیری، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اسی نقطہ لا الہ سے ہے۔ پھر زور ازو، قوت ازو، تمکین ازو، کہ تمہارا جو زور ہے، تمہاری جو قوت ہے، دنیا پہ تمہاری جو برتری ہے، وہ فقط اسی نعرہ توحید کی وجہ سے ہے۔ کہ کیسر و کسرا کو جب ہلایا جا کے اللہ کے سپاہیوں نے، اللہ کے مجاہدوں نے، تو ان کا کیا نعرہ تھا کہ شرک کے نظام کو اس دنیا میں ہم نافذ نہیں رہنے دیں گے۔ حضور نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے بعد کوئی قوم نہیں ہوگی۔ حضور خاتم الانبیاء ہے، حضور خاتم النبیین ہے، حضور کی امت خاتم الاقوام ہے، اس کے بعد کوئی قوم نہیں آئی، کیوں کہ کوئی دین نہیں آیا۔ اور اس قوم کی قوت، اس قوم کی نصرت، اس قوم کی فتح، وہ اسی نظریہ توحید کے اندر مضمر ہے۔ اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اگر سمجھنا ہے، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اگر سمجھنا ہے تو وہ مقام توحید کو، شرف توحید کو سمجھے بغیر مقام مصطفیٰ سے آشنائی ممکن ہی نہیں ہے۔ کہ جب تک توحید کے اسرار نہیں کھلتے، جب تک لا الہ الا اللہ کا دل کے اوپر انکشاف نہیں ہوتا، اس وقت تک محمد الرسول اللہ سے شناسائی کا فرض مکمل ہی نہیں ہوتا۔ جس طرح حضرت علامہ ہمیں یہ بتاتے ہیں ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدہ شرک را در خوف مزمر دیدہ، کہ جس نے بھی مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور جس نے بھی مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا، اس نے جہاں بھی شرک کو دیکھا ہے، اس نے شرک کو لرزہ بر اندام اور کانپتے ہوئے اور تھرتھراتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے دیکھا ہے۔
کو دیکھیں. آج اگر ہم اپنی اس تنزل کو، آج اگر ہم اپنے اس زوال کو دیکھیں تو اس زوال کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اللہ کو معبود ماننے کی بجائے، ہم نے اللہ کو مسجود ماننے کی بجائے، ہم نے اللہ کو عبادت کے لائق ماننے کی بجائے، اور اللہ کی تکبیر جس کا فریضہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونپا کہ اے چادر اوڑھ کے سونے والے اٹھیں اور ڈرائیں ان لوگوں کو، اور ان لوگوں کو بتائیں کہ وہ ربک فکبر، ان کے سامنے اپنے رب کی تکبیر کو بلند کریں، اپنے رب کی کبریائی کو بلند کریں کہ اللہ اکبر، اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اور پھر ہم نے اس کو یہاں لا کے محدود کیا. پھر آپ دیکھیے کہ جو تکبیر حضور نے بلند فرمائی، ہم نے اس تکبیر کو کیسے محدود کیا؟ اللہ اکبر کا کیا معنی تھا؟ زور ازو، قوت ازو، تمکین ازو. اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے. ہم اس سے آگے نہیں گئے کہ اس سے آگے اللہ اکبر کی کیا شرح ہے، اس سے آگے اللہ اکبر کا کیا مقام ہے. یہ تو ہم نے کہہ دیا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ تو آپ کسی کرسچن سے جا کر پوچھے کہے گا اللہ بڑا ہے. آپ کسی یہودی کو پوچھ لیں، کسی اہل کتاب مذہب کو آپ دیکھ لیں، وہ اللہ کی برتری کو، اللہ کی بڑائی کو وہ مانتے ہیں. آپ ہندوؤں میں چلے جائیں، وہ آپ کو بھگوان کی بڑائی کا بھی بتا دیں گے. آپ بدھوں میں چلے جائیں، وہ بھی اپنے دیوتاؤں کی بڑائی کا آپ کو بتا دیں گے. لیکن اللہ اکبر اس سے آگے کیا سمت اختیار کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اللہ اکبر، اللہ کے نظام سے بڑا کوئی نظام نہیں. اللہ اکبر، اللہ کے قانون سے بڑا کوئی قانون نہیں. اللہ اکبر، اللہ کے آئین سے بڑا کوئی آئین نہیں. اللہ اکبر، اللہ کے دستور سے بڑا کوئی دستور نہیں. اللہ اکبر، اللہ کے منشور سے بڑا کوئی منشور نہیں. اللہ اکبر، اللہ کے دیے ہوئے نظام زندگی سے بڑا کوئی نظام زندگی نہیں. اللہ اکبر، اللہ کے بنائے ہوئے انسانی معاشرے سے بڑا، اس کے نظام کی ضمانت فراہم کرنے والا، اس سے بڑا کوئی نظام نہیں جو انسانی معاشرے میں امن کی ضمانت فراہم کر سکے. مجھے بتائیے ہماری اللہ اکبر کہاں پہ کھڑی ہے؟ ہم نے اللہ اکبر کو کہاں پہ پہنچایا ہے؟ ہماری اذان کہاں پہ جاتی ہے؟ اللہ کی چاہت سے بڑی کسی کی چاہت نہیں. ہماری چاہت کون ہے؟ فقط اس سے بڑا مان لینے سے اسبات توحید مکمل نہیں ہوتا. اسبات توحید مکمل ہوتا ہے اس کے نظام کو سب سے بڑا ماننے میں. اور جب آپ نظام کو سب سے بڑا مانیں گے، جب آپ اللہ کو سب سے بڑا مانیں گے، تو اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کی جدوجہد ہمارے اوپر فرض ہو جاتی ہے. جب ہم اس کے نظام کو سب سے بڑا نظام مانیں گے، اس کے نظام کو اس زمین پہ نافذ کرنے کی جدوجہد ہمارے اوپر فرض ہو جاتی ہے. جب ہم اس کے قانون کو سب سے بڑا قانون مانیں گے، اس وقت ہمارے اوپر اس کے قانون کو اس زمین پہ نافذ کرنے کی جدوجہد فرض ہو جاتی ہے. جب ہم اس کے آئین کو ہر آئین سے بڑا مانیں گے، اس کے آئین کو اس زمین پہ نافذ کرنے کی جدوجہد ہم پہ فرض ہو جاتی ہے. یہ وہ ایمان ہے جسے مومن کی جرت کہا جاتا ہے، جسے مومن کی قوت کہا جاتا ہے. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جب مؤذن کو تلاش کرتے ہیں کہ جو آ کے حضور کی سنت کو ادا کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے چادر اوڑھ کے سونے والے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی تکبیر کو بلند کیجئے. تو ہم جب مؤذن ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح کا مؤذن ہمیں ملنا چاہیے، اچھا جی سستا بھی ہوئے تھوڑا دیا، سال نے موری گن گنے داڑیاں نہیں،
تے ازانہ دیتی رکھے 5 ٹائم مسیتے جی تھوڑی جی سر بھی ہو جب تکبیر کا جب اذان کا فریضہ سونپتے ہوئے ہم اتنا غیر محتاط رویہ اختیار کریں گے تو مجھے بتائیے اس تکبیر میں کیا تاثیر ہوگی. اسی لیے اقبال نے ہمیں یہ کہا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور ملا کی جو اذان ہے وہ یہیں تک ہوتی ہے کہ جس طرح دیگر مذاہب میں عبادت کے وقت لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے جاتے تھے ہم نے بھی اذان کو انہی سے مستعار ایک طریقہ سمجھ لیا کہ جس طرح وہاں پہ گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں مندر میں اور کہیں تنبورہ بجایا جاتا ہے تو ہمارا بھی مؤذن چبوترے پہ چڑھ جائے گا آپ لاؤڈ سپیکر آ گئے ہیں تو لوگ اسے الارم سمجھیں گے اور اسے گھنٹی سمجھ کے وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں گے. جب ہمارا تصور اذان کے متعلق توحید کے متعلق یہ قائم ہو گیا ہماری اس توحید کے اندر ہماری اس اذان کے اندر تاثیر کیا واقع ہوگی. وہ تاثیر تقاضا کرتی ہے ہمیں اس کے باطن کی گہرائی میں اترنے کا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. جب ہمارے نفس کی خواہش ہماری معبود بن جائے جب اللہ کے قانون سے بڑے قانون ہم تراش لیں جب اللہ کے نظام کو جھٹلا کر ہم کبھی اللہ کی زمین پہ کمیونزم لانے چل پھرے کبھی سوشلزم لانے چل پھرے اب سیکولرزم لانے چل نکلے ہیں تو اللہ نے کہا کہ اس سے بدبخت کون شخص ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے کہ اللہ کا نظام جب آئے گا اللہ کا قانون جب آئے گا تو انہیں اپنی دکانیں اکھاڑنا پڑیں گی سیاسی دکانیں بھی اکھڑیں گی معاشرتی دکانیں بھی اکھڑیں گی مذہبی دکانیں بھی اکھڑیں گی فیوڈلز کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب قسمیں پاش پاش ہو جائیں گی وہ چاہے پولیٹیکل فیوڈلز ہوں وہ پارٹیوں کے سربراہ ہوں یا حکمران ہوں سب کو اٹھا دیا جائے گا وہ چاہے سماجی اور معاشرتی فیوڈلز ہوں چاہے جاگیردار ہوں وڈیرے ہوں یا سرمایہ دار ہوں سب کو اٹھا دیا جائے گا. اگر اللہ کا قانون آتا ہے کیوں اللہ کے قانون کی نگاہ میں سب بطور انسان اور بنی نوع انسان اور ابن آدم ہونے کے ناطے سب برابر ہیں کوئی امتیاز نہیں کوئی تفریق نہیں. یہ بت ہم نے تراشے ہیں ہمارے قرآن نے یہ نہیں بتایا رسول کی سنت نے یہ نہیں بتایا اللہ کے دین نے یہ نہیں بتایا. وہ چاہے مذہبی بت ہوں ذرا تھوڑا زوم آؤٹ کر کے وہ سب تصویر نہ لینی اکھاڑ دیے جائیں گے سب پاش پاش کر دیے جائیں گے. اور یہی ہماری وہ قوت تھی یہی ہمارے زوال کا آج بھی موجب ہے کہ ہم اپنی اس بنیاد سے ہم اپنی اس اساس سے اپنے اس بنیادی نظریے سے جو ہماری قوت کا ہمارے زور کا باعث تھا ہم اس سے منحرف ہوئے اور اس کی روح میں اترنے کی زحمت ہم نے گوارا نہ کی اور رسمی کلامی اس کے ساتھ ہم اپنی بات چیت کو آگے بڑھاتے رہے. اور جب بھی تاریخ میں جب بھی کہیں مسلمان کا اللہ کے نام لیوا کا امام الانبیاء نبی کے آخر الزمان تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ان کا کلمہ پڑھنے والا
ان کے نبی کے آخر الزمان ہونے پہ یقین رکھنے والا، میں ادھر جا کے ویو چیک کر دوں جی وہ جب بھی اپنی اس بنیادی قوت سے غافل ہوتا ہے پھر ہوں سائیں آنا تھوڑی اس وقت اسے اس دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ اسی وقت تک قائم رہتا ہے، اسی وقت تک اس کی بالادستی قائم رہتی ہے جب تک وہ اپنی اس بنیادی نظریے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ اپنے دامن کی گانٹھ کو وہ مضبوط اور پکا رکھتا ہے۔ تو میں اور ان کرو گے نا جی، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کی گانٹھ سے اس کے دامن کی گانٹھ ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اسے دنیا میں رسوا ہونا پڑتا ہے۔ قبضے سے امت بھی جاری کے دین بھی گیا، دنیا بھی گئی، وہ کیوں نکل جاتا ہے سب کچھ ہاتھ سے؟ جی کہ انسان اس کے اوپر کمپرومائز کر لیتا جب ہے۔ تک سائیں آدھے نہیں نا جی فریم جڑا کہ آپ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کی طرف وقفے دیکھیں نال تسی کلوز کر کے صرف جڑا کہ سائیں کہ دے حضرت یاسر کو زیادہ تر جڑا کہ اور حضرت سمیہ کو جس طرح جدوں سائیں آ جان گے نا جی کفار نے پکڑا ہے گا زیادہ جڑا کہ اور بدترین تشدد کا نشانہ انہاں نے بنایا۔ صرف لے کے آنی ہے ادھر صوفے تے بیٹھ جان گے، ٹھیک ہے نا حضرت انہاں دے رکھنا عمار سامنے سکون کے ساتھ بندے لوگ ہوئے کدی زوم ان کر کے شکل اور ان کے سامنے جڑا کہ فریم ہو گئی ان کی والدہ حضرت سمیہ کو برہنہ کر کے بدترین تشدد کیا گیا ان کے اوپر، لیکن انہوں نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لا الہ الا اللہ اور قل هو اللہ احد کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ جب ابو جہل مار مار کے تشدد کر کے جب تھک گیا تو اپنے ایک بت کے ایک چھوٹے سے پتلے کو اٹھا کے آگے بڑھا، اس نے کہا سمیہ ٹھیک ہے تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا خدا برتر ہے، تمہارا خدا بڑا ہے، صرف یہ کہہ دو کہ ہاں قریش کے خدا بھی ٹھیک ہیں۔ تو جواباً حضرت سمیہ نے اتنا بدترین تشدد سہنے کے باوجود ابو جہل کے منہ پہ تھوک دیا اور انہوں نے کہا کہ اپنی اس قصاص اور اپنے اس کلمے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کیے ہوئے اس عہد کو میں نہیں توڑ سکتی، میں اسے سمجھوتا نہیں کروں گی۔ اس تھوکنے کی تیش میں آ کے ابو جہل نے اپنا برچہ جو تھا وہ ان کے بدن کے نازک حصے پہ مارا اور برچہ آر پار ہو گیا اور حضرت سمیہ شہید ہو گئی، اور وہ شہید اول ہے اسلام کی، سب سے پہلی شہید ہے وہ اسلام کی۔ انہیں کسی سلطنت کی جنگ میں، انہیں کسی فتح کی جنگ میں شہید نہیں کیا گیا تھا، انہیں لا الہ الا اللہ کی جنگ میں شہید کیا گیا تھا، انہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جنگ میں شہید کیا گیا تھا، انہیں قل هو اللہ احد کی جنگ میں شہید کیا گیا تھا، انہیں وحدہ لا شریک لہ کی جنگ میں انہیں شہید کیا گیا تھا، اور یہ وہ قوت ہے اسلام کی۔ اور حضرت یاسر کو ان کے بازو، دائیں بازو اور دائیں ٹانگ اور بائیں بازو اور بائیں ٹانگ کے ساتھ 4 اونٹ باندھے گئے، مختلف سمتوں میں ان کو دوڑا دیا گیا، اور حضرت یاسر کے جو حضرت عمار کے والد تھے ان کے جسم کے پر خچے اڑ گئے۔ انہوں نے یہ سارا کچھ برداشت کیا، لیکن اگر نہیں انہوں نے سمجھوتا کیا کسی بات کے اوپر، نہیں وہ ہٹے اگر کسی بات سے، تو وہ اللہ کا نام تھا، وہ اللہ کی بڑائی تھی، وہ اللہ کی کبریائی تھی۔ آج ہم اپنے آپ کو اس احتساب کے ترازو میں رکھ کر جب تولتے ہیں تو ہمیں اپنا چہرہ واضح نظر آ جاتا ہے کہ ہمارا عہد اللہ کی توحید سے، اللہ کی بڑائی سے، اللہ کی کبریائی سے وہ کس حد تک مضبوط ہے، وہ کہاں تک کھڑا ہے۔ اور تکبیر کی بنیاد یہ تمام اصول ہیں، ایک اصول اس کی جز ہو سکتا ہے، اس کی کل نہیں ہو سکتا۔ فقط اتنا مان لینا ناکافی ہے کہ اللہ بڑا ہے۔ اللہ کی بڑائی کو جب ہم مانتے ہیں تو اس کے آگے اس کے لوازمات اور اس کی شرائط ہیں کہ اللہ کو بڑا مانا ہے، اس کے قانون کو بھی بڑا مانا ہے، یہ اس کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ یہ شرط توحید ہے کہ اس کے نظام کو ہر نظام سے بڑا مانو، اس کے نظام کا نفاذ کرو زمین کے اوپر، اس کے آئین کو ہر آئین سے بڑا مانو، اس کے آئین کا نفاذ کرو زمین کے اوپر۔
اس کے دستور کو ہر دستور سے بڑا مانو، اس کے دستور کا نفاذ کرو اس زمین کے اوپر۔ یہ توحید کی ان بنیادی شرائط میں سے ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق ہم یہ اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنا احتساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، اپنے اعمال کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کو اللہ کے ترازو میں رکھ دیا جائے۔ آج ہم اسی دوراہے پہ کھڑے ہیں۔ ہمیں کسی جذباتیت میں جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی لمبی چوڑی فکری فلسفیانہ اور منطقیانہ بحث میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اپنا سادہ سا تجزیہ کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کی جو بنیادیں ہیں ان بنیادوں کو ہم کتنی مضبوطی سے اور کتنی پختگی سے تھام کے کھڑے ہیں۔ سادی سی بات ہے، سادہ سا تجزیہ ہے اپنے ایمان کا۔ اور جس نے بھی اپنے اس تجزیے میں کوتاہی کی اس نے توحید سے بغاوت کی، توحید سے غداری کی۔ اور جس نے اپنے اس تجزیے کو پورے حقائق اور پوری حقیقت اور پوری دل جمعی اور پوری یکسوئی کے ساتھ دیکھا، اس نے اللہ کی توحید کے ساتھ اپنے عہد میں وفا کی۔ آپ مجھے جواب دے نہیں ہیں، آپ کسی ملا مولوی کو بھی جواب دے نہیں ہیں، آپ صرف 3 جگہوں پہ جواب دے ہیں۔ اپنے ضمیر کے سامنے جواب دیں گے، آپ قبر میں جواب دیں گے، اور بروز حشر جواب دیں گے۔ اگر چوتھی چیز آپ اس میں کوئی شامل کرنا چاہیں تو آپ اور میں ہم تاریخ کو جواب دیں گے، جو ہمارے آنے والی نسلیں پڑھیں گی اور یہ دیکھیں گی کہ ہمارا تعلق کس قدر پختہ تھا اللہ کی ذات سے، ہمارے اس بنیادی نظریے سے، ہماری اس بنیادی اساس سے۔ میں کون ہوتا ہوں آپ سے یہ جواب پوچھنے والا؟ میرے پاس کوئی اختیار نہیں کہ یہاں کھڑا کر کے میں پوچھوں ہاں بھائی تمہارا کیا تعلق ہے توحید سے، یا آپ سے ہاتھ کھڑے کرواؤں کہ کون کون اس کے لیے آگے بڑھے گا۔ یہ تو اپنے ضمیر کو جواب دیں ہیں۔ آپ اپنی قبر کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے، اپنی آخرت کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے، وہ کر لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ سمجھوتا کر کے، توحید کی شرائط پہ سمجھوتا کر کے آپ اللہ کو منا لیں گے تو بسم اللہ جاری رکھیے اسے۔ لیکن اگر ہمیں یہ شبہ ہے، اگر ہمیں یہ خوف ہے کہ توحید کی بنیادی شرائط پہ سمجھوتا کر کے ہم قبر میں اس کو نہیں منوا سکتے، ہم حشر میں اس کو اس بات کے اوپر ہو سکتا ہے کہ راضی نہ کر سکیں، تو پھر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں جرأت سے کام لینا چاہیے، ہمیں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کا احساس کرتے ہوئے، اس کا خیال کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ جس طرح حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ میں قربان تنہا تو باہو جنہ رکھیا قدم اگیرے ہوں۔ ہمیں اپنے قدم کو آگے بڑھانا ہے، اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب کبھی ہم اس نظریے کے پاس کے لیے، اس نظریے کے تحفظ کے لیے، اس نظریے کے دفاع کے لیے اور اپنی آخرت اور اپنی قبر کے سامان کے لیے جب بھی آگے بڑھیں گے، ہمارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، ہمارے اوپر تان بھی کسے جائیں گے، باتیں بھی کسی جائیں گی، لیکن وہ تمام باتیں، وہ تمام جملے، وہ تمام تانے ہمیں برداشت کرتے ہوئے اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے اس عہد کو پورا کرنا ہے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے کیے ہوئے اس عہد سے وفا کرنی ہے۔ اور آخری بات کرتے ہوئے میں صرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا کہ ہمارے ایک اور غلطی سرزد ہوئی نظریہ توحید کو سمجھنے میں۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، میری جان جوانی، سانسوں کی روانی، میری پریم کہانی، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ، جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب۔ ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ جانشین سلطان الفقر حضرت سلطان محمد علی صاحب سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ مسند صدارت پہ جلوہ فرما ہیں، اور ہم آپ کے چہرہ انور کی زیارت سے اور آپ کی یہاں موجودگی کے فیضان سے بھی مستفید ہو رہے ہیں، اور بقول مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔ میں آج یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سے ایک اور جو غلطی سرزد ہوئی کہ ہم نے توحید کو صرف ایک مذہبی قوت کے طور تک محدود کر دیا اور فقط ایک مذہبی جذبے کے طور پہ لیا، اور توحید کی جو روح ہمیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں نظر آتی ہے، اس روح کو ہم نہ سمجھے۔ ہمارے اکابر اور اسلاف نے جو روح اپنائی تھی ہم اس روح کو نہ سمجھ سکے، اور وہ روح یہ تھی کہ انہوں نے ایک مذہبی جذبے سے، ایک مذہبی نظریے سے، ایک مذہبی قوت سے بڑھ کر انہوں نے توحید کو ایک ثقافتی اور ایک تمدنی قوت کے طور پہ لیا، اور جسے ہم اسلامک سیولائزیشن کہتے ہیں اس کو انہوں نے دوسرے لفظوں میں تہذیب توحید کا نام دیا کہ یہ تہذیب، یہ تمدن، یہ سیولائزیشن، اس کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ توحید کے ماننے والوں پہ قائم ہے، یہ نظریہ توحید کے اوپر اپنی بنیادیں رکھتا ہے، لا الہ الا اللہ کے اوپر اور قل هو اللہ احد کے اوپر اپنی بنیادیں رکھتا ہے۔ اور لوگ ایک واقعے کو بڑی اجنبی نظر سے لیتے ہیں اور اس کے اوپر وہ مغرب کی طرف سے ایک متعصبانہ رویے کو اور مغرب کی متعصبانہ رائے کو، مغرب کے متعصبانہ موقف کو قبول کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ یہاں پہ جو مارکہ ہوا رانا سانگا اور ظہیر الدین بابر کا، کہ بابر جب کابل سے اترا تو یہ تاریخی حقائق اس کے اوپر موجود ہیں کہ بابر کو کچھ سفارتوں کے ذریعے اکسایا گیا تھا، جس کا ذکر خود بابر نے اپنی تو اس کے بابری میں کیا ہے، اور وہ ابراہیم لودھی کو شکست دینے کے لیے دلی پہ حملہ آور ہوا۔ ابراہیم لودھی کو شکست جب اس نے دی تو اس کی طرف سفارتیں بھیجنے والوں کا خیال یہ تھا کہ بابر لوٹ مار کرنے آیا ہے
محمود غزنوی کی طرح یہ لوٹ مار کرے گا اور واپس چلا جائے گا، اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ دلی میں ابراہیم لودھی کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اور وہاں پہ پھر ہندو راج قائم ہو جائے گا، اور اس کے لیے راجپوتوں نے جو اس وقت وہاں ہندو تھے جنوبی ہند کے، انہوں نے اس کے اوپر قبضے کی سکیم بنائی۔ اور بابر جب یہاں پہ آیا تو بابر کو دلی پسند آئی، اس نے دلی کے اوپر آ کے مستقل قبضے کا اور مستقل ڈیرہ جمانے کا سوچ لیا اور اپنے قدم جما دیے۔ تو اس وقت ہندوؤں نے یہ کہا کہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ یہ بھی غزنوی کی طرح لوٹ مار کرے گا اور واپس چلا جائے گا، لہٰذا اسے واپس بھگانا چاہیے۔ اور انہوں نے جو اپنی قوت مجتمع کی ہوئی تھی کہ بابر کے چلے جانے کے بعد اور مرے ہوئے لودھی کی مری ہوئی سلطنت کے اوپر آ کے ہم قابض ہو جائیں گے، انہوں نے اپنی اسی قوت کو بابر کے خلاف استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، اور بڑا خونریز مارکا ہوا، اور نتیجتاً بابر کو اس مارکے میں شکست ہو گئی۔ جب بابر کو اس مارکے میں شکست ہوئی، ابھی اس نے لودھی سے جنگ لڑی تھی، اوپر اس کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، اس کی پوری فوج بھی مورلائز ہو گئی، اور بابر کے جو سردار تھے وہ اس کے قریب آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہمیں واپس کابل چلے جانا چاہیے اور تیاری کر کے پھر اگلے سال ہم واپس آئیں گے۔ یہاں پہ بابر کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا اور سازش کیا تھی اور سفارت کیوں بھیجی گئی، اور اب یہاں پہ مسلمانوں کے مستقبل سے بننے کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے مستقبل کا ہونے کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ ساری سازش سمجھ گیا، سارا گیم پلان سمجھ گیا کہ اب مجھے بلایا گیا، یہاں پہ سفارتیں بھیجی گئی کہ لودھی کے خلاف ہم تمہاری حمایت کریں گے، میں نے لوٹ مار کی، ابراہیم لودھی کو قتل کر دیا، اور اب اگر میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں تو یہاں پہ ہندو قابض ہو جائیں گے، اور یہ وہی زمانہ تھا جب اسپین میں اور فلپائن میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، اور اسپین میں مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا، اور فلپائن میں مسلمانوں کی اٹھتی ہوئی تحریک کو دبا کے شدید ترین قتل عام کیا گیا وہاں پہ مسلمانوں کا۔ بابر اس بین الاقوامی تناظر میں اس سازش کو سمجھ گیا کہ ہندوستان میں بھی مسلمانوں کا وہی حشر ہونے جا رہا ہے جو اسپین میں حشر ہوا تھا، اور ہندوؤں کی اور ان راجاؤں کی یہی سازش تھی جس کے نرغے میں آ کے پھنس گیا تھا، اور اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان کی سازش کامیاب ہوئی ہے اور مجھے واپس کابل جانا ہوگا۔ اور بابر یہ سمجھتا تھا کہ ایک مرتبہ واپس چلا گیا، اگلے سال تک معلوم نہیں یہاں پہ مسلمان باقی بچیں گے بھی یا نہیں بچیں گے۔ تو بابر نے ایک تاریخی فیصلہ کیا، اور یہ وہی فیصلہ ہے جو نیزے کی طرح مغرب کے دل میں چبھا ہوا ہے، ہندوؤں کے دل میں چبھا ہوا ہے۔ آج تک بابر کا یہ نیزہ ان کے کلیجے سے نہیں نکلا، اسی لیے اس فیصلے کو متنازع بنا کر ہمیں کہا جاتا ہو جی وہ نہ تم اسلام نہ نالے کہتے حکومت کرنی ہے، حکومت تو نہ کی تھی۔ نہیں، یہ بین الاقوامی تناظر تھا۔ فلپائن میں دیکھیں وہی زمانہ تھا، اسپین میں دیکھیں وہی زمانہ تھا۔ ہندوستان میں اس وقت اگر بابر پسپا ہو جاتا تو آج آپ یہاں پہ نہ بیٹھے ہوتے، آج پاکستان کا یہ وجود نہ ہوتا، آج یہاں پہ اللہ کے نام لیوا نہ ہوتے۔ بابر نے اپنے سرداروں کو اکٹھا کیا، اس نے کہا جتنے مٹکے ہیں شراب کے اس میدان میں رکھ دیے جائیں۔ میدان میں رکھوا کے اس نے کہا کہ ان مٹکوں کو توڑ دو، آگ لگا دو اس شراب کو، جو سامان تعیش لیے پھرتے ہو اپنے ساتھ، آگ لگا دو اسے یہاں پہ۔ اس لیے ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے توحید کو ایک تمدنی، ایک تہذیبی، ایک ثقافتی قوت کے طور پہ نہیں لیا، ہم نے اسے مذہبی جذبے تک محدود کر دیا۔ جبکہ آپ تحریک پاکستان میں دیکھیں، تحریک پاکستان کی بنیاد ہی یہی تھی۔ میں اس کی تفصیل میں گئے بغیر اپنے موضوع پہ قائم رہوں گا، لیکن میرے جو نوجوان بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں جنہیں یونیورسٹیز میں اور کالجز میں تانا دیا جاتا ہے کہ قائد سیکولر پاکستان چاہتے تھے، قائد سیکولر پاکستان چاہتے تھے، آپ مطالعہ کیجئے میرے نوجوان بھائیوں اور ساتھیوں۔
فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں فیصلہ ثابت نہیں کروں گا۔ قائد اعظم نے جو 23 مارچ 1940 کو جہاں آج مینار پاکستان ہے یہاں پہ جو خطاب کیا تھا، آپ فقط اس خطاب کے اوریجنل ٹیکسٹ کو پڑھ لیجئے، بس میں اس میں کوئی رائے نہیں دیتا۔ آپ اوریجنل تقریر کے اس مسودے کو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ جن دو قوموں کی تہذیب الگ الگ ہے، جن کی ثقافت الگ ہے، جن کی رسومات الگ ہیں، ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا دشمن ہے، ایک قوم کا دشمن دوسری قوم کا ہیرو ہے، ہمارے خدا، ہماری عبادت، ہمارے سجدے آپس میں نہیں ملتے، ہم کس طریقے سے ایک ملک کے اندر اکٹھے رہ جائیں۔ یہ اساس تھی پاکستان کی تحریک کی، یہ بنیاد تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پاکستان کی تحریک کا۔ اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہی بار بار یہی تنبیہ کی، بار بار یہی حکم دیا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے متخلق کر لو، اللہ کی صفات سے متصف کر لو اپنے آپ کو، توحید کے اندر ڈوب جاؤ، توحید میں فنا ہو جاؤ، توحید کو اپنے اوپر عملی طور پہ نافذ کر لو، تاکہ اس زمانے میں جب مومن چلے تو وہ اللہ کی برہان کے طور پہ چلے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے متخلق ہو جاؤ، اس کی توحید میں موحد ہو جاؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا ذر تمشی وحدک فاللہ تعالیٰ فی السماء فرد وانت فی الارض کن فردا، کہ اے ابو ذر اللہ آسمانوں میں اکیلا ہے، تو زمینوں میں اکیلا ہو جا، اور اللہ کی سنت کو پورا کرتے ہوئے تو زمین کے اوپر اکیلا چلا کر۔ حضور نے اپنے صحابہ کو، حضور نے اپنے رفقا کو توحید کے اس عملی جوہر میں ڈلنے کا پیغام دیا، اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حضور نے اپنے صحابہ کو اس کی عملی تفسیر بننے کا حکم دیا، اور ہم سے یہاں پہ پھر ایک غلطی سرزد ہوئی کہ ہم سورہ اخلاص کی اس روح کو نہ سمجھ سکے کہ سورہ اخلاص کی اصل روح ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ اللہ کو تو واحد ہم نے مان لیا، اللہ کو تو بے نیاز ہم نے مان لیا، اللہ کو تو لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، یہ بھی ہم نے مان لیا، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، یہ بھی ہم نے مان لیا، لیکن اس کی روح ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے؟ میں نے کم و بیش 35 سے زیادہ تفاسیر سورہ اخلاص کی دیکھی ہیں، لیکن سورہ اخلاص کی جو تفسیر ہماری امت کے حکیم اور ہماری امت کے نبض شناس حضرت علامہ اقبال نے کی ہے، اس تفسیر کی اپنی روح اور اس تفسیر کا ایک عملی جو مزہ ہے مومن کی زندگی اور مسلمان کی زندگی کے اندر، وہ دیگر تفاسیر میں آپ کو اس طرح سے نظر نہیں آئے گا جس طرح سے سورہ اخلاص کی وہ تفسیر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے۔ اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنا ایک خواب کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ من شب صدیق را دیدم بخواب، گل ز خاک راہ او چیدم بخواب۔ اقبال فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ گل ز خاک راہ او چیدم بخواب، میں نے خواب کے عالم میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے ان کی رحمت کے کچھ پھول اٹھا لیے۔ ہمت او کشت ملت راج ابر، کہ حضرت ابو بکر کی جو ہمت ہے وہ ملت کے وجود کے اوپر ایک رحمت کے بادل کی طرح ہے۔ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، کہ حضرت ابو بکر
بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے اوپر خلیفہ مقرر ہوئے اور خلیفہ عقل کی حیثیت سے اس مسند کے اوپر براجمان ہوئے، اور حضور کے ساتھ انہیں قبر نصیب ہوئی، حضور کے ساتھ وہ بدر میں بھی تھے، اور جب غار ثور میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کی اس گھڑی میں تھے تو بھی سیدنا صدیق اکبر وہ ہستی تھے جو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے۔ گفتمش اے خاصہ خاصان عشق، عشق تو سر مطلع دیوان عشق۔ میں نے عرض کی اے امیر المومنین، اے خاصہ خاصان عشق اور اے دفتر دیوان عشق کے سر مطلع، دیوان عشق کے پہلے مصرے، پختہ دستت اساس کارما۔ اے امیر المومنین، آپ کے ہاتھ سے ہماری ملت کی اساس اور ہماری ملت کی بنیاد مضبوط ہوئی۔ چارہ فرما پہ آزار ماں۔ اے امیر المومنین، آج یہ ملت اندھیروں میں ڈوب گئی ہے، آج یہ ملت یہ تاریکیوں میں ڈوب گئی ہے، آج سامراج اور استعمار اس میں مسلط ہیں، آج ہماری خون ریزی کی جاتی ہے دنیا میں، ہمیں مار کے، ہمارا خون بہا کے، ہمارے ملیہ میٹ کر کے، ہمارے جنازے نکال کر بھی پھر بھی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم ہی دہشت گرد ہو، تم ہی انتہا پسند ہو۔ ہمیں کبھی القاعدہ کا، کبھی پین اسلامزم کا تانا دیا جاتا ہے۔ اے امیر المومنین، ہماری مدد فرمائیے، ہماری اصلاح فرمائیے، ہمارے اس درد کا چارہ بیان کیجئے کہ ہم کیا کریں، ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ خواب کے عالم میں گفت تاکہ در حوث گردی اسیر۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے اقبال، تمہیں کس نے حوث کا اسیر بنا دیا؟ اس طرف اشارہ ہے جو میں نے کہا اللہ کی وہ فرمان کہ اس بدبخت کو بھی دیکھو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اپنی حوث کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ تجھے کس نے حوث کا قیدی بنا دیا؟ آب و تاب از سورہ اخلاص گیر۔ اگر تو اپنے اس مسئلے کا حل چاہتا ہے، اگر تو ظلمت اور تاریکی کے اس دور سے نجات چاہتا ہے تو تجھے اپنی رہنمائی سورہ اخلاص سے لینی چاہیے۔ سورہ اخلاص میں تیرے اس درد کا چارہ ہے۔ پھر اقبال پوچھتے ہیں کہ اے امیر المومنین ارشاد فرمائیے سورہ اخلاص میں ہمارے لیے کیا لکھا گیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے الگ الگ یہ آیات تلاوت فرمائی کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اس سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ رنگ او برکن مثال او شوی، در جہاں عکس جمال او شوی، کہ اے اقبال اس امت کو جا کے یہ بتا دے کہ جس طرح وہ واحد ہے، جس طرح وہ یکتا ہے، اپنی ذات میں، اپنے کمال میں، اپنے جلال میں، اپنے جمال میں، اے بندہ مومن یہ اللہ کی سنت تیرے اوپر فرض ہوتی ہے کہ تو بھی اس دنیا میں سنت الہی کو اپناتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے جلال اور اس کے جمال سے متصف کر دے۔ جلیل و جمیل، یہ بھی جلیل و جمیل کہ جس طرح اللہ کی ذات جمال و جلال میں یکتا ہے، اے بندہ مومن تو بھی جلال و جلال میں یکتا ہو جا، جمال و جلال میں یکتا ہو جا۔ جس طرح فرمایا گیا کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ کے جلال اور جمال کے ساتھ متصف ہو جاؤ۔ اللہ اپنے بندوں پر، اپنی طاعت کرنے والوں پر، اپنی غلامی اور اپنی عبدیت نبھانے والوں کے اوپر بہت رحیم ہے، انہیں بشارت دیتا ہے، ان پہ اپنا جمال فرماتا ہے، اور اپنا انکار کرنے والوں کے اوپر اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، ان کو
کو اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب کی وعید سناتا ہے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو جا کے یہ بتا دو کہ اللہ کے جلال اور جمال سے متصف ہوتے ہوئے اسی طرح یکتائی کو اختیار کر لو۔ آنکھ نامے تو مسلمان کرداس از دوئی سوئے یکی آورداس۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیرا نام مسلمان رکھا، جب تجھے مسلمان کا لقب عطا فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے وقت تو دوئی میں مبتلا تھا، تم طبقات میں بٹے ہوئے تھے، تم اس وقت سردار اور غلام میں بٹے ہوئے تھے، تم اس وقت آقا اور بندہ میں بٹے ہوئے تھے، تم امیر اور غریب میں بٹے ہوئے تھے، تم عرب میں، عجم میں، گورے میں، کالے میں بٹے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد، تمہیں ہلکا بگوش اسلام کرنے کے بعد، تمہارے اندر طبقات کی اور امتیازات کی اس دوئی کو ختم فرما دیا اور تمہیں ایک کر دیا، ایک جھنڈے تلے جمع کر دیا، ایک تسبیح میں تمہیں پرو دیا۔ خیش تنرا ترک افغان خاندائی قل هو اللہ احد کی تفسیر میں حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اقبال کو خواب میں کہ خیش تنرا ترک افغان خاندائی وائے پر تو آنچ بودی ماندائی، کہ تو نے اپنا جنازہ خود نکال لیا جب تو نے اپنے آپ کو ترک اور افغان کے ان دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کوئی کہتا ہے میری برتری ترک ہونے میں ہے، کوئی کہتا ہے میری برتری افغانی ہونے میں ہے، کوئی کہتا ہے میری برتری ایرانی ہونے میں ہے، کوئی کہتا ہے میری برتری عرب ہونے میں ہے، کوئی کہتا ہے میری برتری آوان ہونے میں ہے، کوئی کہتا ہے میری برتری خان ہونے میں ہے، کوئی کہتا ہے میری برتری ملک ہونے میں ہے، کوئی کہتا ہے میری برتری چودھری ہونے میں ہے، کوئی کہتا ہے کہ میری برتری امیر ہونے میں، وزیر ہونے میں، کسی عہدے پہ، کسی منصب پہ ہونے میں ہے، لیکن تمہاری وہ برتری اصل برتری ہے، تمہاری وہ بات اصل یکتائی ہے کہ جب مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اگر فخر ہے تو فقط اس بات کا فخر ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں۔ ان تمام امتیازات کو، ان تمام تفریقوں کو، ان تمام تقسیموں کو اپنے اندر سے مٹا، اس دوئی کو ختم کر اور یکتائی کے اندر آ جا۔ صد ملل از ملت انگیختی، تو ایک ملت تھا، تو نے اپنے اندر سے کتنی ملتیں نکال، یہ سنی ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ صد ملل از ملت انگیختی، حضور نے تو ایک ملت بنائی تھی، تو نے 100 ملتیں بنا دی ہیں۔ تو کیا یہ یکتائی سے دوری نہیں؟ کیا یہ سورہ اخلاص کی اس تفسیر کا انکار نہیں؟ برحصار خود شب خون ریختی، کہ تو نے اپنے دفاع کے اوپر، اپنی دفاعی قوت کے اوپر تو نے خود ڈاکہ ڈالا، تو نے خود اس کے اوپر شب خون لگا کے اس کا قتل عام کیا اور اپنی اس وحدت کو پارا پارا کیا۔ اور قل هو اللہ احد، اس پہلی آیت کی تفسیر میں حضرت ابوبکر آخری بات یہ فرماتے ہیں اقبال کو کہ جا کے اس امت کو بتا دو کہ یک شو توحید را مشہود کن، کہ ایک ہو جاؤ اور توحید کو اپنا رہبر و رہنما بنا لو، اور غائب اشرا از عمل موجود کن، اور توحید کے اوپر اتنا قوی ایمان کر لو، اتنا قوی یقین کر لو کہ جو تمہارے دل کے اندر چھپا ہوا ہے اس کے انوار و تجلیات کا اظہار تمہارے قلب کی آنکھ کے اوپر ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ۔ اور پھر کہا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اے بندہ مومن، تجھے اس نے صرف اپنا نیاز مند کیا، تجھے اس نے صرف اپنا نیاز مند کیا۔ گر با اللہ الصمد دل بستئی، از حد اسباب بیرون جستئی۔ جب تو اللہ الصمد کو مان لیتا ہے، جب تو بے نیاز کو مان لیتا ہے، جب اس کی بے نیازی کے اوپر تو یقین رکھتا ہے، تو یہ جان لے کہ تیرا اس بے نیاز
قائم ہو گیا ہے. اب تو اسباب کا محتاج نہیں رہا, تو مسبب الاسباب کا محتاج ہے. اگر اسباب کا محتاج ہوگا تو اللہ الصمد سے تیرا وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا. اور یہی بات مومن کی وہ تقویت ہے کہ مومن اسباب کا محتاج نہیں ہوتا. مومن اہل دنیا کا, مومن منصب کا, مومن مرتبے کا, مومن قوت کا محتاج نہیں ہوتا, بلکہ ان ہر چیزوں سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے, وہ لا یحتاج ہو جاتا ہے. کیوں کہ کسی کا محتاج نہ ہونا یہ اللہ کی صفت ہے, اور ایک اللہ کی صفت سے متصف ہوتے ہوئے مومن اللہ کا نیاز مند ہو کے باقی پوری دنیا سے اپنی نیاز کا رشتہ توڑ دیتا ہے. ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فقر جس فقر کی اصل ہے حجازی, اس فقر سے آدمی میں پیدا اللہ کی شان بے نیازی. اسی لیے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر لا یحتاج, فقر کسی کا محتاج نہیں ہے, فقر کو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے. اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یحتاج جنہانو ہویا فقر تنہانو سارا ہو, نظر جنہاں دی کیمیا ہوئے او کیوں مارن پارا ہو. یہ مقام ہے مومن کا کہ وہ اللہ کی سمدیت کے رنگ میں رنگا جاتا ہے. اور جب مومن اللہ کی سمدیت کے رنگ میں رنگا جاتا ہے, اللہ کی سمدیت کو اپنا لیتا ہے, اللہ کی سنت کو اپنا لیتا ہے, کفار سے, مشرکین سے, ان سے وہ اپنی حاجت مندی کو ختم کر دیتا ہے, تو پھر مومن میں بھی یہ وصف پیدا ہو جاتا ہے. اور مومن بھی تعجب سے یہ پوچھتا ہے کہ کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا. پھر مومن کی بے نیازی کے چرچے ہونے لگتے ہیں جب وہ اللہ کی بے نیازی کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دیتا ہے. تخلقو بے اخلاق اللہ ہو جاتا ہے, اللہ کی صفات سے اپنے آپ کو متصف کر دیتا ہے. بندہ حق, بندہ اسباب نیز, اللہ کا بندہ اسباب کا بندہ نہیں ہوتا. اللہ کا بندہ اسباب کا بندہ نہیں ہوتا, یا وہ بندہ حق ہوگا یا بندہ اسباب ہوگا. مسلم استی بے نیاز از غیر شو. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ اقبال جاؤ اپنی اس امت کو بتا دو کہ اگر اللہ کے بندے ہو تو غیروں سے بے نیاز ہو جاؤ, اہل عالم راز سراپا خیر شو, اور پوری دنیا کے لیے تم اپنی اس سمدیت کو اپناتے ہوئے تم خیر کا منبع بن جاؤ. آج آپ دیکھیے کہ لوکل سطح پہ, ملکی سطح پہ, بین الاقوامی سطح پہ ہم جس بدترین غلامی کا شکار ہیں, تیل نہیں ہے فلاں سے ہماری تیل کی حاجت ہے, پیسے نہیں ہیں جی ملک کو چلانا ہے, فلاں سے ہماری پیسے کی حاجت ہے. اغیار کے سامنے ہم نے اپنے خون کو بیچا, اپنے بچوں کو بیچا, اپنی عزتوں کو بیچا, اپنی عزتوں کو فروخت کیا, اور جن عزتوں کو ہم نے فروخت کیا ان عزتوں کو 80 سال کی سزائے عمر کی قیدیں دی گئیں, بدترین انسانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا انہیں. کیوں؟ اس لیے ہمیں یہ سزا ملی کہ ہم بندہ حق بننے کی بجائے بندہ اسباب بن گئے. اللہ پہ یقین رکھنے کی بجائے ہم نے دنیا کی مختلف طاقتوں پہ یقین رکھا. اور یہ بنیادی بات ہے, یہ بنیادی وصف ہے, اور یہ مومن کی بنیادی علامات سے ہے کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اسے کسی بادشاہ کی یا کسی طاقت کے اسے کوئی خوف کوئی خطر نہیں ہوتا, وہ ہر حال میں اس سے بے نیاز ہوتا ہے. اور یہی آگے چلتے ہوئے علامہ نے اسی اللہ الصمد کے ضمن میں ہارون الرشید, خلیفہ ہارون الرشید اور حضرت امام مالک, ان کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید مدینہ منورہ آئے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ وہاں پہ درس حدیث ارشاد فرما رہے تھے, تو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا
کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں مدینہ میں، آپ میرے ساتھ آئیے اور عراق میں مجھے آپ درس حدیث دیجئے، میں آپ سے حدیث سیکھنا چاہتا ہوں۔ اب خلیفہ وقت تھا، بادشاہ تھا، اتنی قوت کا، اتنی ثروت کا مالک تھا، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے اسے جواب دیا کہ بحر تعلیم ہے تو آیم بردرت، تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے تعلیم دینے کے لیے تیری چوکھٹ پہ آؤں؟ بادشاہ وقت کو کہا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے تعلیم دینے کے لیے تیری چوکھٹ پہ آؤں؟ خادم ملت میں گردت چاکر حضور کی غلامی کو چھوڑ کے تیری غلامی اختیار کر لوں، حضور کی غلامی کو چھوڑ کر میں تیری غلامی کو اختیار کر لوں۔ تو یہ صمدیت کا جو مظاہرہ مومن کی روح سے ہوتا ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے جب مومن سورہ اخلاص کی، اللہ کی توحید کی اس عملی قوت کو سمجھتے ہوئے اسے ایک تمدنی طاقت قرار دیتا ہے اور اسے اپنے اندر وہ جذب کر لیتا ہے، اپنے اندر اس کو سمو دیتا ہے۔ اور یہ تمام باتیں جب میں علامہ کی یہ تفسیر پہلی مرتبہ میں نے پڑھی تو آپ یقین فرمائیے کہ میں اس سے قائل ہوتا گیا کہ ٹھیک ہے، قل هو اللہ احد، ہم دوئی کا شکار ہیں، ہم توحید کے اس پیرائے میں پورے نہیں اترتے، بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ الصمد، ہم اللہ کی طرح بے نیاز نہیں ہوئے دنیا سے، ایک اللہ کی نیاز مندی تو ہمیں چاہیے، ہم باقی کیوں اہل دنیا کے محتاج ہو گئے؟ میرے ذہن میں ابھی میں پڑھ رہا تھا اللہ الصمد کی تفسیر تو ایک دم آیا کہ لم یلد ولم یولد، کہ میں نے کسی کو نہیں جنا، نہ مجھے کسی نے جنا۔ میرے ذہن میں یہ کھٹکا لگا کہ اقبال یہاں پہ کیا تفسیر اس کی کرے گا کہ یہ اتنا نازک مقام ہے اور اتنا حساس معاملہ ہے کہ یہاں پہ کس طرح کوئی اپنی رائے زنی کر سکتا ہے، یہاں کس طرح کوئی اپنی بات کو ثبت کر سکتا ہے، یہاں کس طرح کوئی یہ موقف پیش کر سکتا ہے کہ مومن بھی اللہ تعالیٰ کی صفت سے متصف ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو یہاں اقبال لکھتے ہیں کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم خواب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی اور یہ کہا کہ فارغ از باب و امو اعمام شو، کہ تو اپنے باپ کے نسب سے، اپنی ماں کے نسب سے، اپنے چچاؤں کے نسب سے اپنے آپ کو آزاد کر دے۔ ہم چوں سلمہ زادہ اسلام شو، کہ جس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے آ کے پوچھا، اے سلمان آپ کا نام و نسب کیا ہے، آپ کا خاندان کیا ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا میرا نام و نسب مٹ گیا ہے، میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اب میرا نام و نسب، میرے باپ دادا، میرے جد اور آبا، میری نام و نسبت، میری نسل وہ فقط اور فقط یہی ہے کہ سلمان ابن اسلام، اب میں فرزند اسلام ہوں، میری تمام نسبتیں ختم ہو گئی۔ ہم چو سلمہ زادہ اسلام شو، کہ سلمان کی طرح اپنے آپ کو اسلام کا فرزند بنا دے، یہ ہے۔ اور سلمان کے بیٹے سے اگر کوئی جا کے پوچھتا ہے کہ آپ کے آبا و اجداد کون ہے تو سلمان کا بیٹا بھی یہ جواب دیتا ہے کہ میرا باپ اسلام ہے، میں فرزند اسلام ہوں۔ لم یلد ولم یولد، اور پھر ہمیں اقبال یہ کہتا ہے کہ قوم تو از رنگ و خون بالا درست، کہ نسل سے، خون سے، قومیت سے تیری یہ ملت بہت بلندر ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، بدقسمتی سے آج جس معاشرے میں ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ ایک سامراج ہمارے اوپر مسلط رہ کے گیا جس نے یہاں پہ ہمارے اندر یہ تفریق ڈالی، قومیت کو اس نے برتری دی، قومیت کو اس نے فروغ دیا اور قومیت کے نام پہ یہاں پہ اس نے انسانیت کو تقسیم
کر دیا. اس کو اس نے کہا تم اعلیٰ قوم سے تعلق رکھتے ہو, تم اچھی قوم سے تعلق رکھتے ہو, تمہارا اعلیٰ نسب ہو گیا ہے, یہ ملک ہے, یہ خان ہے, یہ چودھری ہے, یہ میر ہے, یہ سردار ہے, یہ نواب ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, اور یہ کمی ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. انہیں گرا دیا ان کے منصب سے. یہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اقبال یہ جہالت ہو رہی ہے اس ملت کے اندر کہ قوم تو از رنگ و خون بالا ترس, کہ رنگ و نسل میں جب یہ قوم بڑھ جائے گی اس وقت اس کا جنازہ نکل جائے گا, اس وقت اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اور میں آج یہ ببانگ دہل آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بالخصوص میرے وہ بھائی اور وہ بزرگ جنہیں یہ تانا دیا جاتا ہے کہ یہ کمی ہے, یہ چھوٹی ذاتوں سے ہیں, یہ نچلی ذاتوں سے ہیں. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کے اندر, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر اس طرح کی کوئی خرافات موجود نہیں ہے. میں یہ اعلان کرتا ہوں اور میں یہ دعوت دیتا ہوں آپ کو کہ اٹھیے اور اس نسلی برتری کے خلاف, اس نسلی تفاخر کے خلاف, اس قومی تفاخر کے خلاف آج مجھے بھی اعلان بغاوت کرنا ہے, آج آپ کو بھی اعلان بغاوت کرنا ہے. اور جو مصطفیٰ کریم سے اپنی محبت کا دعویٰ کرتا ہے, جو مصطفیٰ کریم سے اپنے عشق کا دعویٰ کرتا ہے, یہ سب سے پہلے اس نام نہاد بڑی ذات والے کے اوپر یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ جا کے لوگوں کو یہ بتائے کہ ہم اولاد آدم ہیں, ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہم ایک خدا کی توحید پہ یقین رکھتے ہیں, ہم ایک کتاب کو مانتے ہیں, اور ہم ایک ہی باپ کی جد سے پیدا ہوئے ہیں, ہم ایک ہی ماں کے رحم سے, اما حوا کے رحم سے نکلے ہیں, ہم حضرت آدم کے نطفے سے نکلے ہیں. اس لیے بطور انسان ہمارے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے, کوئی بڑی ذات نہیں ہے, کوئی چھوٹی ذات نہیں ہے. رسول اللہ نے فیصلہ فرما دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ, اور آپ نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ آپ نے اس نسلی تفاخر کو حضور نے مسئلہ توحید کے ساتھ منسوب کیا. میں علماء کرام کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں, آپ خطبہ حجت الوداع کو دیکھیں, یہ نسلی تفاخر کا مسئلہ حضور نے اسے مسئلہ توحید کے ساتھ بیان کیا ہے, اسے مسئلہ توحید سے جدا کر کے بیان نہیں کیا. حضور نے فرمایا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد, اے لوگو تمہارا رب ایک ہے. توحید بیان کی, یا ایھا الناس الا ان ربکم, تمہارا رب ایک ہے, وَإِنَّ آبَاكُمْ وَاحِدٌ, اور تم سب ایک ہی باپ کی جد سے پیدا کیے گئے ہو. حضور نے اس نسلی تفاخر کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے اسے توحید کے ساتھ منسلک کر کے بیان کیا کہ تمہارا خدا ایک ہے, تمہارا باپ ایک ہے. اس لیے الا لا فضل لا عربیہ الا اعجمیہ, اور کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی برتری نہیں ہے. ولا لعجمیہ الا عربیہ, کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے. ولا لأحمر الا اسودا ولا اسود الا احمر, کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں ہے, کسی کالے کو گورے کے اوپر فضیلت نہیں ہے. الا بالتقوی, اگر کسی کی فضیلت ہے, اگر کسی کی برتری ہے تو وہ صرف اس کی برتری ہے جو اللہ کی ذات کے اوپر تقوی رکھتا ہے, جو اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتا ہے. اس لیے قومیت کا معاملہ, نسبیت کا معاملہ, یہ نسلی تفاخر کا معاملہ, اس کو توحید سے آپ جدا کر کے دیکھیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایک خدا کو ہم مانتے ہیں, ہم سبھی ایک جیسے ہیں, رتبہ اس کا بلند ہوگا جو تقوی میں بلند ہوگا, جو تقوی میں بلند نہیں ہے وہ اعلیٰ نسل کا انسان بھی کمی ہوگا, اور جو کمی جسے آپ کمی کہتے ہیں, میں نہیں کہتا, وہ کمی جسے ہم کمی کہتے ہیں اس کا تقوی بلند ہے تو وہ اعلیٰ ذات کا ہوگا. یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ معیار ہے. کہ یہ نسلی تفاخر کا معاملہ, اس کا واحد حل یہی نعرہ ہے جو بھی
میرے بھائی ہمیں بتا رہے تھے جو تحریک پاکستان میں بلند کیا گیا کہ تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا۔ یہ ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی نسلی تفاخر نہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور بڑے بڑے سرداران قریش میں سے جید صحابہ جب بلال حبشی کو، جب اس غلام زادہ کو بلاتے تو کیا کہتے؟ البلال ہوا سیدنا، وہ بلال جو ہمارا سردار ہے۔ اور جس دن بلال حبشی انتقال فرماتے ہیں اس دن حضرت عمر ٹپ ٹپ آنسو بہا کے روتے ہیں، اور حضرت عمر یہ فرماتے ہیں کہ آج دنیا سے ہمارا آقا اٹھ گیا ہے، آج دنیا سے ہمارا سردار اٹھ گیا ہے۔ یہ تعلق تھا ان کا دین کے ساتھ، ان میں اس طرح کی کوئی نسلی تفاخر کی خرافات نہیں تھی۔ اور حضرت ابوبکر اقبال کو یہی فرماتے ہیں، قوم تو از رنگ و خون بالا ترس، لم یلد ولم یولد، کہ ماننے والو تم کیوں اس صفت سے متصف نہیں ہوتے؟ تم کیوں فرزند اسلام نہیں بنتے؟ تمہارے بیٹے کیوں فرزند اسلام نہیں بنتے؟ نام و نسب کی اس جاہلیت کی زنجیر کو تم اپنے پاؤں سے اتار کیوں نہیں دیتے؟ اسے تم توڑ کیوں نہیں دیتے اپنے پاؤں سے؟ اس لیے یہ ہمارے لیے مسئلہ ایک تہذیبی اور تمدنی طور پہ وہ حیثیت رکھتا ہے توحید کا مسئلہ، جس کو بدقسمتی سے ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گر نسب را جزو ملت کر دئی۔ اقبال بتا دو لوگوں کو، اگر نسب کو تم نے جزو ملت کر دیا، ملت کا ایک جز بنا دیا، یاد رکھو رخنا درکار اخوت کر دئی، تم اپنی اخوت کے اس کام میں رخنا ڈال دو گے، اپنی اخوت کی دیوار میں تم دراڑ ڈال دو گے۔ اس لیے اس جاہلیت کو ترک کر دو۔ اور پھر فرماتے ہیں نیست از روم و عرب پیوند ما، کہ ہم کوئی رومی قوم نہیں ہیں، ہم کوئی عربی قوم نہیں ہیں۔ نیست پابند نسب پیوند ما، اللہ کی ذات سے تقوی رکھنے کے لیے، اللہ کی ذات سے اپنا رشتہ رکھنے کے لیے ہمیں کسی نسب سے متعلقہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ عرب کے سردار بھی اللہ سے اپنا تعلق قائم کرتے جاتے تھے، اور حبشہ کے غلام بھی اللہ کی ذات سے اپنا تعلق قائم کرتے جاتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہر کے پا در بند اقلیم و جدست، ہر کے پا در بند اقلیم و جدست، بے خبر از لم یلد لم یولدست، کہ جس نے بھی باپ دادا کی جاگیر میں اپنے پاؤں کو، آباء و اجداد کی نسلی تفاخر کی اس جاگیر میں اپنے پاؤں کو پھنسایا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر نے اقبال کو خواب میں فرمایا، بے خبر از لم یلد لم یولدست، اسے سورہ اخلاص کی تفسیر کا پتہ ہی نہیں، سورہ اخلاص سے اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کی عملی تفسیر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جائیے اور قصر مدائن کے در و دیوار سے جا کے پوچھئے کہ اے قصر مدائن کے در و دیوار، جب یزدگرد کا تخت یہاں پہ لگا تھا، فوجوں کے پہرے لگے تھے، مخملی قالین بچھائے گئے تھے، زیورات اور جواہرات سے لدے پردے دیواروں پہ لٹک رہے تھے، اطلس و کمخاب سے بنی چادریں بچھائی گئی تھیں، اور مارکہ قادسیہ کے شروع ہونے سے پہلے یہاں پہ کچھ جانثار آئے تھے جو اللہ کی صفت صمدیت سے متصف تھے، جو اللہ کی صفت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ سے متصف ہو کر اس کی
تفسیر کو اپنے سینوں میں سجائے آئے تھے، اے قصر مدائن کے در و دیواروں ہمیں بتاؤ، وہ اس بادشاہ کے سامنے جب آئے تھے ان کے لباس پھٹے ہوئے تھے، ان کے چہروں پہ گرد اٹی ہوئی تھی، وہ دریدہ دامن تھے، وہ شکستہ حال تھے، ان کے ہاتھوں میں پرانے نیزے، پرانی برچیاں تھیں۔ وہ جس یہاں آئے تو تمہارے درباریوں نے جس طرح ان کے لباس کا، ان کی چال ڈھال کا، ان کے بولنے کا مذاق اڑایا تھا، ہمیں وہ بھی بتاؤ۔ اور قصر مدائن کے در و دیواروں ہمیں وہ بھی بتاؤ کہ جس یکتائی کے ساتھ، جس بے نیازی کے ساتھ، جس جرت کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ وہ مومن شہنشاہ روم یزدگرد سے مخاطب ہو رہے تھے، ان کا لب و لہجہ کیا تھا، ان کا احساس بیان کیا تھا، ان کا انداز بیان کیا تھا؟ وہ اس بات سے بے نیاز تھے کہ ہم شہنشاہ روم کے سامنے کھڑے ہیں، وہ اس بات سے بے نیاز تھے کہ ہم اشتراکی قوت کے سامنے کھڑے ہیں، وہ اس بات سے بے نیاز تھے کہ ہم کسی امریکی سامراج کے سامنے کھڑے ہیں، وہ اس بات سے بے نیاز تھے کہ ہم کسی اسرائیلی قوت کے سامنے کھڑے ہیں۔ انہوں نے ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر جو گفتگو کی تھی، وہ گفتگو یہ بتاتی تھی کہ یزدگرد تم بادشاہی کا دعویٰ کرتے ہو، ہمیں عرب کے بدو کہتے ہو، تاریخ یہ بتا دے گی کہ عرب کے بدو اصل بادشاہ تھے اور ان کے شہنشاہ دراصل بدو تھے۔ کیوں؟ کہ یہ عشق کے سکھائے ہوئے ہیں اور تم عشق سے بے خبر ہو، یہ توحید کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں، یہ توحید کے پرچم کو اٹھائے ہوئے ہیں، تم توحید سے باغی ہو، تم خود تکبر کا اور خدائی کا دعویٰ کرتے ہو۔ اس لیے یہ ہمسری جو اس کا کوئی ہمسر نہیں ہوتا، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اور مومن جب اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے نکلتا ہے، پھر کوئی بادشاہ اس کے سامنے آ جائے، کوئی طاقت اس کے سامنے آ جائے، بادشاہ کا سر جھک نہیں سکتا، اس مومن کا سر اس کے سامنے سر نگون نہیں ہو سکتا۔ اور یاد کیجئے میرے سیاست کے طالب علم دوستو، جب نواب زیادہ لیاقت علی خان کو امریکہ کے دورے پہ دعوت ملی اور وہ امریکہ کے دورے پہ گئے، لیاقت علی خان نے واضح موقف اختیار کیا کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، تو یہودیوں نے ایک بہت بڑی دعوت کی نواب زیادہ لیاقت علی خان کی، اور نواب زیادہ لیاقت علی خان نے اس میں شرکت کی، تو اس میں ایک بندے نے کھڑے ہو کے اسرائیل کا مقدمہ پریزنٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ لیاقت علی خان پرائم منسٹر آف پاکستان، آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیجئے، آپ کو یہ مراعات دیں گے، آپ کو وہ مراعات دیں گے، آپ کو یہ سہولت دیں گے، آپ کو وہ سہولت دیں گے۔ ان کی تمام آفرز جب سن چکے نواب زیادہ لیاقت علی خان، تو نواب زیادہ لیاقت علی خان اٹھے، انہوں نے کہا جنٹلمین our souls are not for sale، یاد رکھو ہم اپنی روحوں کو فروخت کرنے کے لیے امریکہ میں نہیں آئے، تم جتنی مراعات ہمیں دے دو، ہم فلسطینیوں کے خون پہ ان مراعات کا سودا نہیں کریں گے۔ our souls are not for sale، ہماری روحیں فروخت کے لیے نہیں ہیں۔ اس لیے مومن کے اندر یہ قوت ہوتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی طاقتور بیٹھا ہو، اس کے سامنے کوئی بادشاہ بیٹھا ہو، اس کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا اپنے منہ بولا آدمی بیٹھا ہو، وہ کسی کو اپنا ہم سر نہیں سمجھتا، وہ کسی کو اپنا ہم پلہ نہیں سمجھتا، وہ اسی کو اپنا ہم پلہ سمجھتا ہے جس کا یقین اللہ کی توحید پہ قائم ہوتا ہے، جس کا یقین اللہ کی وحدانیت کے اوپر قائم ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، میں اس لیے آخر میں حضرت علامہ اقبال کی اس تفسیر سورہ اخلاص کے بعد آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین آج یہی پیغام لے کے آئی ہیں کہ خدا را آئیے اور ان بتان رنگ و خون کو توڑیے، اس نسلی تفاخر کو توڑیے، اس تمام جاہلیت کی رسومات کو توڑیے اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو باہر نکالیے۔ ہمیں اپنا رشتہ توحید سے مضبوط کرنا ہے کہ جب توحید سے مومن کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور وہ ہمیں حضرت سلطان باہو کی طرح یہ درس دیتا ہے کہ ہر سطر تو
جائے میں دیکھا ہے، باش دائم در مطالعہ تاشوی حق الیقین، میں نے ہر بات میں توحید کا مطالعہ کیا، اس میں گم ہو گیا، مجھے حق الیقین کا مرتبہ نصیب ہو گیا ہے۔ اور جب مومن کو توحید کا یہ راز نصیب ہوتا ہے، اس کی دو کیفیتیں ہو جاتی ہیں، ایک کیفیت اللہ کے سامنے ہوتی ہے، ایک کیفیت دنیا کے سامنے ہوتی ہے۔ مومن جب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، وہاں جب وہ خشوع و خضوع کرتا ہے تو وہ مومن سورہ اخلاص سے متصف ہوتا ہے، لیکن اس وقت وہ اپنے مالک کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، وہاں وہ اسے مخاطب کر کے کہتا ہے، نہ میں سیر نہ پا چھٹا کی نہ پوری سرسائی ہوں، نہ میں تولا نہ میں ماشا ہن گل رتیاں تے آئی ہوں، رتی ہو سا ون رتیاں تلسا وہ بھی پوری نائی ہوں، تے ناپ تول ادوں پورا ہو سی باہو جدوں ہو سی فضل الہی ہوں۔ وہ اپنی بقا کا معاملہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے مشروط کرتا ہے، لیکن جب وہاں سجدے سے سر اٹھاتا ہے اور دنیا میں دیکھتا ہے عمراء کو، شرفاء کو، رؤساء کو، وزراء کو، مشراء کو، طاقتوروں کو، اہل حیبت کو، اہل دنیا کو، اہل ثروت کو، اہل طاقت کو، اہل جلال کو، اہل مرتبہ کو، اہل منصب کو، تو وہ انہیں دیکھ کے کہتا ہے میرے سامنے اگر کسی کی حیثیت ہے تو وہ رب ذوالجلال کی حیثیت ہے۔ وہ انہیں مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میرے ہم پلہ، میرے ہم سر تم نہیں ہو سکتے، کیوں؟ میرا اس کی توحید پہ وہ کامل یقین ہے، اور وہ اس کی توحید پہ اس یقین کے ساتھ کہتا ہے میں شہباز کرم پرواز وچ دریا کرم دے ہوں، زبان ہے میری کن برابر موڑا کم قلم دے ہوں، افلاطون ارسطو ورگے میرے اگے کس کم دے ہوں، حاتم تائی جے لکھ کروڑا درد منگتے ہوں۔ یہ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بنیادی آپ کے حکم، آپ کے اس بنیادی پیغام کے ساتھ کہ جہاں اللہ نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اے چادر اوڑھ کے سونے والے اٹھئے لوگوں کو ڈرائیے، یہ جاہلیت میں گم ہے، یہ رسومات میں گم ہے، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، اس لیے جائیے اور انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دیجئے، انہیں اللہ کی اطاعت کی دعوت دیجئے۔ آج اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین اسی فریضے کو ادا کرتے ہوئے یہ دعوت دیتی ہیں کہ آئیے میرے نوجوان ساتھیوں، میرے نوجوان بھائیوں اور میرے بزرگوں، کہ ہم آج اس پرچم تلے اللہ کے اس پرچم کو لے کے آگے بڑھیں، آج ہم اللہ کے اس پرچم تلے، آج ہم اللہ کے اس جھنڈے تلے ایک ہو جائیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے خاکے کاشغر، آج ہم اکٹھے ہو کے اللہ کی توحید پہ یقین رکھ کے اور ان تمام نفسانی، شیطانی اور خواہشات نفس کے بتوں کو توڑتے ہوئے آگے بڑھے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا سے ہمارے اوپر اپنی نگاہ رحمت رکھے ہوئے ہوں گے، اپنی نگاہ کرم رکھے ہوئے ہوں گے۔ میں مولانا جامی کے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، زی احوالم محمد را خبر کن، توی سلطان عالم یا محمد، ضروے لطف سوئے من نظر کن، ضروے لطف سوئے من نظر کن، زی محجوری برآمد جان عالم، ترحم یا نبی اللہ ترحم، ترحم یا نبی اللہ ترحم، ترحم یا نبی اللہ ترحم۔